ایک بندے کو کہا تجھے ٹائم بم سے جو ہے نا اڑائیں گے، تو بہت بڑا مجرم ہے، اس کے ساتھ کلاک رکھتے ٹک ٹک ٹک، انہوں نے کہا یہ اتنے بجے آئے گا، جب اتنے گھنٹے اتنے منٹ کے بعد اس کے بعد تو اڑ جائے گا، اور سب کو کہا ہٹ جاؤ، اور اس سے پہلے ہی مر گیا۔ ہمیں جو یہ اللہ کے نام کی طاقتیں ملتی ہیں، آہستہ آہستہ آہستہ، ایک یقین ہے، ایک دھیان ہے، ایک تصور ہے، ایمان کو طاقت دیتی ہیں یہ چیزیں، آہستہ 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 آہستہ۔ اور یہ پھر موت کے تصور کو بہت خوفناک نہیں بناتی، موت کا تصور خوفناک ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے، میں نے قبرستان میں گیا تو میں نے کہا آپ کے والد کی قبر پہ لے جائیں، والد کی قبر نہ ملی اسے، کہنے لگا میں اس رستے سے آتا ہوں، ادھر چکر لگا کے آیا اس رستے سے، اور اس نے خود کہا میرے سامنے موت کا تذکرہ نہ کرو، مجھے موت کے تذکروں سے خوف آتا ہے، گپ شپ کرو۔ پھر وہ لطیفے سناتا ہے، بہت سناتا ہے، بہت سناتا ہے۔ آئے پھر جنہوں نے ڈرپیں لگوائی تھیں، میں آج ان کے واقعے سناتا ہوں، جن کی روح طاقتور تھی، جن کی روح صحت مند تھی، جو طاقتور روح لے کر اللہ کی بارگاہ میں گئے تھے، ان کے سے چند واقعات سناتا ہوں، شوق پیدا ہوگا کہ ہم بھی اپنی روح کو طاقتور کریں گے۔ جان بنانے کی محنت ہے، روح بنانے کی۔ مجھے آ کے نا اس نے ایک پٹا تھا ایسے دیا، اس نے کہا جی میں مسٹر لاہور بن گیا ہوں، مسٹر لاہور، اور پھر مجھے فوٹو دکھایا، جسم کا ہر حصہ جدا جدا تھا۔ اس نے کہا جی مجھے یہ کھلایا گیا، یہ کھلائے گا، اس نے کہا صرف قیمہ کھانا ہے بڑا، اور یہ کھانا ہے، یہ کھانا ہے۔ جان بنانے کی محنت کرتے 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 یہ بن گیا۔ جان بنانے کی محنت کے تذکرے، اشتہار دیکھے، ٹونک دیکھے۔ میں نے ایک اشتہار دیکھا، ایک بچہ ہے فٹ بال سے کھیل رہا ہے، اس کے قدم زمین سے اٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک، ساتھ ایک ٹونک بنا ہوا ہے، اور آگے لکھا ہوا ہے رکنا نہیں تھکنا نہیں، بس دو لفظ ہیں، رکنا نہیں تھکنا نہیں۔ روح بنانے کی محنت میں کبھی رکنا نہیں ہے۔ روکنے والے بدگمانیاں، شک، وساوس، پروپیگنڈا، انوکھی باتیں بتانے والے بے شمار آئیں گے، ساری زندگی آئیں گے۔ یہ ساری زندگی کی جنگ ہے، رکنا بھی نہیں تھکنا بھی نہیں۔ یہ روحانی ٹونک لیتے جانا ہے، لیتے جانا ہے۔ روحانی ٹونک ہماری زندگی ہے۔ میں ایک شہر میں گیا، ایک صاحب کہتے ایک شہر میں گیا، ایک قبر کو دیکھا، لوگ اس کا بہت احترام کرتے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا ہمارے ہاں ایک صاحب تشریف لائے تھے، سفر میں تھے، مسافر تھے، یہاں آ کر بیمار ہو گئے، پھر وفات ہو گئی۔ شہر کے رہنے والوں میں سے ایک نوجوان، ان کی واقفیت تھی، اس نے انہیں کفن دے دیا اور دفنا دیا۔ شہر میں رہنے والے ایک جوان تھا، اس کی واقفیت تھی، انہوں نے اس کو کفن دے دیا، دفنا دیا۔ رات کو اس نوجوان نے انہیں خواب میں دیکھا کہ ریشمی جوڑا ہاتھ میں لیے قبر سے نکلے، ریشمی جوڑا ہاتھ میں لیے قبر سے نکلے۔ اس نوجوان سے فرمایا لو اپنے کپڑے کا بدلہ، یعنی تم نے ہمیں کفن دیا، یہ کہہ کر جوڑا اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ جب وہ نوجوان بیدار ہوا تو وہ جوڑا اس کے ہاتھ میں تھا، وہ جوڑا اس کے ہاتھ میں تھا، وہ ریشمی جوڑا۔ پردیسی تھا، روح کا کلندر تھا، روح کا سکندر تھا، روح کا تونگر تھا پردیسی۔ مر گیا، موت آ گئی، کسی نے کفن دے دیا، اس نے کفن کا بدلہ اتار دیا، تھا پردیسی۔ ایک اور واقعہ لکھا ہے کہ ایک بندے کو کوڑھ کا مرض تھا، سب اسے چھوڑ گئے، عفونت تھی، بدبو تھی، اس کے ہاتھ پاؤں ختم ہو گئے، کوڑھ سے جسم گھرنا گرنا شروع ہو جاتے ہیں، جسم، انگلیاں
सुबह देखते हैं तो बंदा हाथ नहीं, हाथ वो गिरा हुआ है, उंगलियां गिर जाती हैं, जिस्म ऐसे गिरना शुरू हो जाता है, हत्ता कि आंखें भी खत्म हो गए, उसको सारे छोड़ गए, उसकी जरूरियात के लिए कोई पता नहीं था। एक बंदा उनकी खिदमत करता रहा, खिदमत करता रहा, और खिदमत करते करते हत्ता कि एक वक्त आया फौत हो गया। उसके पास उस खिदमत गुजार के पास कुछ कपड़ा पड़ा था, उसने उन्हें कफन देकर दफन कर दिया, कफन देकर दफन कर दिया। कुछ रोज बाद उस दोस्त ने ख्वाब में देखा, बहुत ही अच्छी नूरानी शक्ल के कुछ बुजुर्ग हैं और खड़े हैं, देखा तो वही हैं, वो कफन उनके हाथ में है जो उसने पहनाया था और जिस कफन में दफन किया था। वो कह रहे हैं तो अपना कफन ले जा, हमें जरूरत नहीं, हमें सुंदस और इस्तबरक रेशम का कफन मिल गया है। वो कफन देने वाले कहते हैं मैं बेदार हुआ तो वो कफन मेरे सिरहाने पड़ा था। सोच, परेशानी। और अगर मैं न्यूटन का पहला कानून बयान करूं कमाल है, दूसरा बयान करूं कमाल है, तीसरा बयान करूं कमाल है, उन्हें कि रिसर्च की इंतहा हो गई है। हाँ, एक जगह मैं एक जगह गया, एक बाबा जी थे, मेरी हर बात पे ना वो ऐसे देखते थे। पुरानी बात है, चिश्तियां की बात मुझे याद आई, 1997 की बात, 97। तो मैंने ना साइंस को बयान करना शुरू कर दिया। हाँ, वाह, हाँ वाह शुरू हुई। मैं कहा बाबा तेरा कसूर नहीं, कसूर मेरा है। तूने पहले दिन से तज़किरे यही सुने थे, पहले दिन से तज़किरे यही सुने थे, ना न्यूटन को देखा, ना कानून देखा, ना कहानी देखी, पहले दिन से बच्चे को यही पढ़ाया। इसका पढ़ना कोई गुनाह तो नहीं है, इसका पढ़ना कोई अजाब तो नहीं है, लेकिन रूह की दुनिया, रूह का निजाम ना पढ़ा, जिक्र दुनिया करके देखा, जिक्र मौला करके देख।